ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم من دونہ اس کے علاوہ فقیدونی تم
فقیدونی، انہوں نے مکر کیے میرے ساتھ، جمیعاً تمام، ثم لا تنظرونی، پھر تم مجھے مہلت نہ دینا، انی توکلت علی اللہ، یقینی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے اللہ پر توکل کیا ہے، ربی و ربکم، میرا رب اور تمہارا رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہا، کوئی زمین پہ رینگنے والی چیز ایسی نہیں جس کی پیشانی اس رب العالمین کے ہاتھ میں نہ ہو، ان ربی، یقیناً میرا رب، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل، ختم الرسل، ہادی السبل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ 1450 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی رب کی توحید کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے موجود ہیں۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں، نوازشیں ہوں، اللہ کے کرم ہوں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے برکات کے نزول ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی، اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا، ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اے مولا کریم، کروڑوں رحمت نازل فرمانا علماء، محدثین، ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے لوگوں کے بڑے بڑے کرتب دیکھے، کوئی چراغاں کر رہا ہے، کوئی جھنڈیاں سجا رہا ہے، کوئی بازاروں کو پر رونق بنا رہا ہے، مسجدوں پہ لوگوں نے لائٹنگ کی ہوئی ہے، گھروں پہ لائٹنگ، کیا ہے جی؟ خوشی ہے، کس کی؟ رسول اللہ کی ولادت کی۔ بھائی، کون ہے جسے خوشی نہیں؟ مسلمان ہو، رسول اللہ کو ماننے والا ہو، کائنات کے امام کا پیروکار ہو، محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والا ہو، تو کیا اسے رسول اللہ کی ولادت کی خوشی نہیں ہے؟ خوشی، الحمدللہ۔ لیکن کیا صرف ولادت کی خوشی منا کے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں۔ آج میں نے جو آپ کے سامنے گزارشات رکھنی ہے، آج میں نے بھی اور آپ نے بھی، آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں ہم نے تھوڑا سا اپنا آج محاسبہ کرنا ہے۔ مجھے امید ہے آپ بھی اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور طریقے سے آج کی گفتگو کو سماعت بھی فرمائیں گے، یاد بھی رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ اپنا محاسبہ بھی کریں گے۔ میرے سمیت آج ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ کس بات پر؟ کہ میری ساری زندگی میں
نفاذ اسلام کے لیے کتنی کوشش ہے، اسلام کے نفاذ کے لیے، کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، قرآن کی ترویج کے لیے، حدیث رسول کو عام کرنے کے لیے میری زندگی کا اور آپ کی زندگی کا وقت کتنا مل رہا ہے، نفاذ اسلام کے لیے ہماری کتنی کوششیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، سب کام کرنے سے پہلے مضبوط اپنے رب پر توکل ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ توکل ایک قوت ہے، توکل علی اللہ ایک طاقت ہے، توکل علی اللہ جرت کا نام ہے، بہادری کا نام ہے، اور اللہ کے بڑے بڑے نافرمانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کا نام ہے۔ کتاب و سنت کی بالادستی، الہی کلمات اللہ کے لیے قربانیاں دینے کا نام ہے توکل علی اللہ۔ جس کا رب کی ذات پر توکل نہیں ہے وہ اپنی زبان سے کبھی بھی اچھا کلمہ نہیں کہہ سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں جب نفاذ اسلام کی بات آتی ہے، لوگ کہتے ہیں اس ملک کو تو اسٹیبلشمنٹ نے ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ جب نفاذ اسلام کی بات آتی ہے لوگ کہتے ہیں ہماری کون سنے گا، اتنی بڑی سیاسی پارٹیاں ملک کے اندر موجود ہیں، سیکولر اور دیگر نظام لانے والی سیاسی پارٹیاں، وہ مولویوں کو تو قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتی، دین کا تو نام لینے نہیں دیتی۔ بھائی جب آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے یہی سوچ بیٹھے، اسی سوچ میں ہی آپ مر جائیں گے، تو قیامت کے دن رب ذوالجلال کے ہاں آپ سے پوچھا جائے گا، سوال کا جواب دو سکو گے؟ لاؤ میرے بندے، کیا لے کے آئے ہو؟ نفاذ اسلام کے لیے، کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، رب کے توحید کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کیا تیری کوشش ہے، کیا تیری محنت ہے؟ لاؤ آج اپنی محنت ہمارے سامنے پیش کرو۔ کیا ہمارے پاس کوئی اس کا جواب ہے؟ اس کے لیے ہم نے کبھی کوشش کی؟ کیا ہماری ساری کوشش صرف دنیا کمانے کے لیے؟ ہماری ساری کوششیں صرف نواز شریف کے لیے ہیں؟ ہماری ساری کوششیں صرف عمران خان کے لیے ہیں؟ ہماری ساری کوششیں صرف زرداری اور پیپلز پارٹی کے لیے ہیں؟ ہماری ساری کوششیں ان سیکولر اور ان سیاسی اور اللہ کی بغاوت کرنے والی اور ملک کے اندر ایسے ایسے نظام اور ایسے ایسے ایکٹ پیش کرنے والی پارٹیوں کے لیے ہیں جو سراسر رب کے قرآن کے خلاف ہیں، جو سراسر محمد کریم کی حدیث سے بغاوت ہے، جو سراسر کتاب و سنت کے خلاف ہرزہ سرائی ہے، جو سراسر اللہ کے دین سے بغاوت ہے، جو سراسر رب کے عذابوں کو دعوت دینے والے کام ہیں؟ کیا ہم ساری زندگی ان پارٹیوں کے سائے میں ہی گزار دیں گے؟ کبھی ہم نے ان کے سائبان سے نکلنے کی بھی کوشش کی ہے؟ اور مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے، آپ میں بڑے بڑے میرے دوست ایسے ہوں گے جو بڑی بڑی پارٹیوں کے ساتھ منسلک ہیں، میں اللہ کے لیے پہلے ہی آپ سے معذرت کر لیتا ہوں، میری بات سے اگر کسی کو تکلیف ہو تو میں اللہ کے لیے پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں۔ قیامت کے دن آپ انہی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جنہوں نے یہ بل پیش کیا ہے، ٹرانس جینڈر بل پیش کرنے والے۔ کیا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن؟ کیا ہمیں پسند ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہوں؟ کیا آج تک نواز شریف کی کوشش ہے اس ملک کے اندر اسلامی نظام لانے کے لیے کوئی بندہ نواز شریف کی کوششیں پیش کرے؟ 3 سال ڈنڈورا پیٹا عمران خان نے ریاست مدینہ بنانے کے لیے،
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام تاریخ اسلام کے سینے کے اوپر سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں خان کو تھوڑا سا ٹائم اور مل جاتا تو شاید خان اتلی تھلے کر چھڑتا۔ اللہ کی قسم اس کو 3 سال ملے ہیں، کچھ نہیں کر سکا۔ عمر بن عبدالعزیز کی سیرت کو پڑھو، 1.5 سال دور حکومت تھا۔ کتنے سال؟ 1.5 برس میں ایسی حکمرانی کی ہے، تاریخ اسلام کے چہرے کے، تاریخ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے۔ کون؟ عمر بن عبدالعزیز، جس کے زمانہ کے اندر کتاب و سنت کا نفاذ تھا، عدل و انصاف کا دورہ تھا، اور اللہ کی قسم الہی کلمات اللہ کی آواز ہر طرف بلند تھی۔ صرف 1.5 سال حکمرانی کا ملا تھا عمر بن عبدالعزیز کو۔ 3 سال تو بڑا لمبا عرصہ ہے۔ ریاست مدینہ کے نعرے لگا لگا کے لوگوں کو پیچھے لگایا۔ اب غلامی سے نجات، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے، 1000 عمران خان ہوں، 1000 نواز شریف ہوں، 1000 سیاسی پارٹیاں، 1000 لبرل سیکولر سوچ رکھنے والے لوگ، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایسے لے آئے، ساری زندگی آپ کو غلامی سے نجات نہیں دلا سکتے۔ ساری زندگی، میری زندگی بھی، آپ کی زندگی بھی لگ گئی، ہماری نسلیں بھی، کتنے سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے؟ اتنے سالوں میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس ملک کے اندر اسلامی نظام کے لیے کوئی کوشش ہوئی ہے؟ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں ہماری سوچ، ہماری فکر کیسی ہے۔ او جی اسی کی کریں گے، تھوڑے جتے سی ہیں ہم تھوڑے سے تو ہیں، کیا کریں گے ہم؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ کا ماٹو کیا تھا، میں 2 چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک تو مشرکین مکہ کے سامنے آپ نے یہ بات رکھی کہ میں ایسا معاشرہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ایسے حالات پیش کرنا چاہتا ہوں، ترتحل الزینۃ من الہیرہ، ایک عورت یمن کے دارالحکومہ سے چلے گی، ایک عورت شام کی سرزمین سے اکیلی نکلے گی، وتطوف بالبیت، بیت اللہ کا طواف کرے گی اور زیورات سے لدی ہوئی ہوگی۔ اس نے زیورات پہنے ہوئے ہوں گے لیکن کائنات کی کوئی آنکھ اس کی طرف اٹھنے والی نہیں ہوگی، کوئی آنکھ اس کی طرف اٹھنے والی نہیں۔ میں ایسا معاشرہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کس کا نعرہ تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو نعرہ، جو بھی لیڈر، جو قائد، لیکن بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے جن لوگوں نے لیڈ کرنا تھا قوم کو، جنہوں نے قوم کی قیادت کرنی تھی، وہ تو سارا سارا دن نواز شریف کے دروازے پہ بیٹھے رہتے۔ جنہوں نے لیڈ کرنا تھا، جنہوں نے قیادت کرنی تھی، جن کو رب کائنات نے قرآن اور سنت کی عظیم دولت سے نوازا ہوا ہے، ان کی ساری ساری زندگی بیت گئی ایجنسیوں کے لیے، ساری زندگی لگا دی ان لوگوں کے لیے، کیا دین کے لیے کیا۔ اور میرے بھائیوں، آج نہ اگر ہم سمجھے تو ساری زندگی نہیں سمجھ سکیں گے۔ نفاذ اسلام کے لیے ہماری کوئی کوشش ہے؟ ذرا سوچیں، میں آپ آج سوچیں۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا معاشرہ پیش کروں گا، اللہ کے کرم سے پیش کروں گا، رب کی رحمت سے پیش کروں گا۔ شام سے عورت چلے گی، زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، سونا پہنے ہوئے ہوگی، زیورات پہنے ہوں گے، لیکن کائنات کی کوئی آنکھ اس کی طرف اٹھنے والی نہیں ہوگی۔ ایک بات اور یہ تھا امن، عدل کا ایسا نظام پیش کروں گا، عدل کا ایسا نظام پیش کروں گا، کوئی کسی کے خلاف درخواست دائر کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج ہماری عدالتیں بری پڑی، عدالتیں بری پڑی،
یقین مانے دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا، لوگوں نے کہا، ایک بندہ آیا آپ کے پاس مسلمان ہونے کے لیے، کہنے لگا آپ کی دعوت بڑی بلند ہے، آپ کا معیار بڑا اونچا ہے، لیکن آپ مجھے یہ تو بتلائیں مم معک علی ھذا الامر، آپ کے ساتھ اس معاملے میں ہے کون کون؟ جب آپ نے یہ اعلان کیا، جب آپ نے یہ نعرہ لگایا، اس وقت آپ کے ساتھ کوئی نوجوانوں کے جتھے تھے؟ آپ نے فرمایا عبد و حر، میرے پاس ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے، آزاد ابو بکر صدیق ہیں، غلام بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ دو بندے ہیں میرے ساتھ اس معاملہ میں۔ دعویٰ کتنا بڑا تھا، لوگ کتنے تھے؟ کتنے؟ دو۔ پھر چشم فلک نے دیکھا، تاریخ کے سینے کو ذرا چیر کے دیکھیں، تاریخ کے اوراق کو پلٹیں، کعبہ کے رب کی قسم جو کچھ میرے محبوب نے کہا تھا، جو زبان نبوت سے نکلا تھا، وہ مین وان اسی طرح پورا ہوا۔ یمن کے دارالحکومہ سے اکیلی عورت نکلی، بیت اللہ کا جا کے طواف کر رہی ہے اور زیورات سے لدی ہوئی ہے، کائنات کی کوئی آنکھ اس کی طرف اٹھنے والی نہیں۔ عدل کا عالم یہ تھا، امام ذہبی سیر اعلام میں لکھا ہے، اس وقت جب حضرت ابو بکر صدیق کا دور تھا، نبی کریم کے متصل بعد، رسول اللہ کے متصل بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے۔ آپ کے دور حکومت میں چیف جسٹس کون تھا؟ کون تھا چیف جسٹس؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عدالت کہاں لگتی تھی؟ مسجد نبوی میں۔ جب ہماری عدالتیں مسجدوں میں تھیں اور ہمارے چیف جسٹس مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والے تھے، جب چیف جسٹس رسول اللہ کے ممبروں پہ کھڑے ہونے والے تھے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اس وقت لوگوں کو عدل ملتا تھا، اس وقت انصاف ملتا تھا، اس وقت عزتیں نہیں روندی جاتی تھیں، اس وقت خون نہیں بہائے جاتے تھے، جو کسی کا حق ہوتا تھا اسے ملتا تھا۔ مسجد نبوی میں عدالت لگتی ہے، چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں، چیف جسٹس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مرت علی شہر او شہرانی او ثلاثۃ اشہر ما یاتی اسنانی یتقاضیانی، اللہ کی قسم 3 مہینے چیف جسٹس صاحب فارغ عدالت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں، ما یاتی اسنانی یتقاضیانی، کبھی 2 بندے لڑنے والے جھگڑنے والے نہیں آ رہے تھے۔ 3 مہینے عدالتیں فارغ، 3 مہینے ججز فارغ، کیوں؟ کوئی لڑنے والے نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کوئی قتل و غارت گری نہیں، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں، کوئی کسی کا حق پہ ڈاکے ڈالنے والا نہیں، کوئی کسی کے حقوق پہ شب خون مارنے والا نہیں۔ عدل کا یہ عالم تھا کہ 3 مہینے چیف جسٹس صاحب فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے محبوب نے نعرہ لگایا تھا، کائنات کے رب نے پورا کر کے دکھایا تھا۔ آج ہم سوچتے ہیں ہم کیا کریں گے، ہم تو تھوڑے سے ہیں۔ او بھائی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، غلبہ کون دیتا ہے؟ سارے بولے غلبہ کون دیتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کو غالب کر سکتا ہے؟ نہیں۔ مسلمانوں کے لیے تو بہت بڑی مثال ہے، جنگ بدر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 313 ہیں اور ایک طرف 1000 کا لشکر جرار ہے جو اسلحہ سے مسلح اور لیس تھا۔ پھر فتح کن کو ملی؟ کن کو فتح ملی؟ مسلمانوں کو۔ 313 کہاں اور 1000 کہاں؟ اور 313 بھی نہتے اور 1000 جدید اس وقت کا جو اسلحہ تھا اس سے مسلح اور لیس تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کنہیں غالب کیا؟
اخلاص، توکل علی اللہ۔ بھائی آپ تھوڑے ہو لیکن نفاذ اسلام کے لیے کوشش تو کرو، محنت تو کرو، آواز تو بلند کرو، نفاذ اسلام کی آواز اٹھانے والوں کا ساتھ تو دو، ان کے ساتھ کھڑے تو ہو جائیں۔ جب آپ کھڑے ہوں گے کیا آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ نے اس ملک کے اندر اسلامی نظام قائم کر کے ہی رہنا ہے؟ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، آپ کی زندگی میں اسلام کا نفاذ نہیں ہو سکا، قیامت کے دن رب ذوالجلال والاکرام کے ہاں حاضر ہوں گے، یہ تو کہہ سکیں گے اللہ تیرے دین کی نشر و اشاعت، تیرے دین کی ترویج اور اعلاء کلمت اللہ، نفاذ اسلام کے لیے الحمدللہ بھرپور کوشش کر کے آیا۔ کفر کیا چاہتا ہے؟ کفر یہ چاہتا ہے اس ملک میں اسلامی نظام نہ آ سکے۔ کفر اپنی سازشوں میں کامیاب ہے اور 100% کامیاب ہے۔ انہوں نے ہمارے بچوں کے ہاتھوں سے قرآن چھین لیا، انہوں نے ہمارے بزرگوں کے ہاتھوں سے قرآن چھین لیا، انہوں نے ہمارے ادھیڑ عمر لوگوں کے ہاتھوں سے قرآن چھین لیا۔ آج میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جتنے اس محمدی مسجد میں آنے والے میرے بھائی ہو، دوست ہو، بزرگ ہو، میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، کوئی بندہ کھڑا ہو جس کو قرآن کا پورا ترجمہ آتا ہے؟ کیا قرآن صرف مولویوں کے لیے اترا ہے؟ مولوی صاحب پڑھیں، ترجمہ کریں، آپ کو سنائیں، بس قرآن علماء کے لیے صرف آیا؟ 50 سال عمر گزار دی، 60 سال گزار دی، 40 برس عمر گزار دی، بتلاؤ ان 40 سالوں میں، 50 سال میں، 60 سال میں آپ نے رب کے قرآن کو کتنا ٹائم دیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں سے قرآن چھن چکا ہے، قرآن کی محبت ہمارے سینوں میں رہی ہی نہیں۔ اگر قرآن کی محبت ہو تو کیا پھر اگر قرآن کی سمجھ آ جائے، ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے قرآن کیا کہتا ہے، تو ہمارے یہ حالات ہوں جو ہیں۔ یہی قرآن ہمیں بددیانتی سے روکتا ہے، یہی قرآن ہمیں ظلم سے روکتا ہے، یہی قرآن قتل و غارت گری سے روکتا ہے، یہی قرآن دھوکہ دہی سے روکتا ہے، یہی قرآن حرام سے روکتا ہے، یہی قرآن حلال کھانے کے لیے آیات مہیا کر رہا ہے، یہی قرآن رب کا خوف ہمیں سناتا ہے، یہی قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اہمیت بتلاتا ہے۔ جب ہمیں قرآن ہی نہیں آتا ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا سیکھا ہم نے قرآن سے؟ آج میرے سمیت اور آپ سمیت آج ہم سوچیں ہمارے گھروں میں ہماری کتنی بہنوں کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے، کتنے بھائیوں کو ترجمہ آتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں جتنے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بندہ بتلائے مجھے قرآن کا سارا ترجمہ آتا ہے؟ ہم ہندوستان میں تو نہیں ہیں، ہم امریکہ میں نہیں ہیں، آزاد ریاست مسلمان جو اسلام کے نام پہ مارز وجود میں آئی ہے، مدینہ الرسول کے بعد لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کرنے والی واحد مملکت خدا داد پاکستان ہے، جس کے لیے ہمارے آبا نے قربانیاں دیں۔ قربانیاں اس لیے دی تھی کہ ہمارے بچوں کو دین میسر آئے گا، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں کتاب و سنت کے علم سے آراستہ ہوں گی۔ لیکن آج ہم سے زیادہ تو ہندوستان والوں کو قرآن آتا ہے۔ کس قدر ستم کی بات ہے کہ جس قرآن نے ہمیں اسلام کے نفاذ کے لیے اٹھانا تھا اس قرآن کو ہی ہم نے چھوڑ دیا۔ ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ہر ہاتھ میں یہودیت کی سوچ ہے، ہر ہاتھ میں یہودیت کی یلغار ہے، ہر ہاتھ میں عیسائیت کا کلچر ہے۔ جب تیرے گھر کے اندر سرایت کر چکی ہے یہودیت، تیرے گھر میں عیسائیت کا کلچر سرایت کر چکا ہے، تیرے گھر میں قرآن کی تلاوت کتنی ہوتی ہے یہ بھی ذرا آج میں اور آپ سوچیں۔ میرے اور آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت کتنی ہوتی ہے اور ہمارے گھروں کے اندر گانے کتنے چلتے ہیں، فلمیں کتنی چلتی ہیں،
ڈرامے کتنے چلتے ہیں، خبریں اخبار کتنی چلتی ہیں، سیاسی پارٹیوں کے لڑائیاں اور جھگڑے ہمارے گھروں میں کتنے ہیں۔ ہمارے پاس یہ جھگڑے دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے تو وقت ہے، لیکن افسوس ہے مسلمان تیری زندگی پر۔ تیری زندگی میں اگر ٹائم نہیں ہے تو رب کے قرآن کے لیے نہیں ہے، محمد کریم کی حدیث کے لیے نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے خلاف آئے گا اگر آج ہم نے قرآن کو نہ سیکھا۔ قرآن اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے اس نے۔ یا اللہ مجھے تو نے ان کے لیے بھیجا تھا، اسے پوچھیں مجھے کتنا پڑھا، مجھے کتنا سیکھا، مجھے کتنا ٹائم دیا۔ کیا ہم دنیا میں صرف دنیا کا مال کمانے کے لیے آئے ہیں؟ صرف تجارت کے لیے، کارخانے اور فیکٹری کے لیے آئے ہیں؟ صرف جاب کے لیے آئے ہیں؟ نوجوان دوستوں، ساتھیوں، میرے بیٹوں، کیا قیامت کے دن رب نے پوچھنا ہے ایم اے انگلش کیا یا نہیں کیا؟ رب نے پوچھنا ہے ایف ایس سی کی یا نہیں کی، بی ایس سی کیا یا نہیں کیا، ایم ایڈ کیا یا نہیں کیا؟ اللہ نے یہ سوال کرنا ہے؟ کوئی میرے مالک نے سوال نہیں یہ کرنا، رب نے یہ ضرور پوچھنا ہے، بتلا میرے بندے یہ قرآن تیرے خلاف آئے گا یا تیرے حق میں آئے گا یا تیرے خلاف آئے گا؟ کس کے حق میں آئے گا؟ جس نے اسے پڑھا ہوگا۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن ایک بندے کی شکل میں اللہ کے حضور پیش ہوگا اور کہے گا یا اللہ اس کو میں نے جہنم میں نہیں جانے دینا، یہ تو راتوں کو کھڑا ہو کے میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے سمجھنے کے لیے پوری زندگی میں ٹائم لگایا کرتا تھا، کبھی کسی عالم کے سامنے دو زن ہو رہا ہے، کبھی کسی عالم کے سامنے زانوِ تلمس طے کر رہا ہے، کبھی کسی حدیث پڑھانے والے کے پاس بیٹھ کے درس حدیث لے رہا ہے۔ اللہ آج میں نے اس بندے کو جہنم میں نہیں جانے دینا۔ میرے محبوب نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، رب کائنات قرآن کی سفارش کو قبول فرما کے اسے جنت کے داخلے عطا فرما دیں گے۔ بھائیو، میرے عزیزوں، میرے دوستو، کچھ وقت نکالیں اس قرآن کے لیے اور نفاذ اسلام کے لیے کوشش کریں، نفاذ اسلام کے لیے محنت کریں۔ آج سے آج کا درس، آج کا سبق، آج کا پیغام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں یہیں آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ آپ نے تلاش کرنا ہے اس ملک کے اندر اسلام کے نفاذ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ بس جہاں سے قرآن کی، حدیث کے نفاذ کی آواز آ رہی ہے، میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اگر میری جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، قیامت کے دن رب کے حضور یہ کہہ سکوں گا اللہ خون کا آخری قطرہ تک بھی بہایا ہے تو تیرے قرآن کے لیے بہایا ہے، تیرے نبی کی حدیث کے لیے بہا کے آیا۔ موت تو آ جانی ہے، مر تو اسی طرح ہی جانا ہے، سب مر جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا، سب نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ قبراں دے ٹیر اچیرے نے، قبراں دے ٹیر اچیرے نے، 10 تھلے وس دے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے، اے اجڑیاں دا ویڑا اے، میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ تے اکو ہی پھیر آئے، اتھو دامن بچا کے ٹر چلیے، ساڈا اگلا سفر لمیرا ہے۔ اللہ کی قسم اگلا سفر بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے۔ 5374 حدیثوں کو یاد کرنے والا زبانی کا شانہ نبوت سے سید المحدثین کا لقب پانے والا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، روح قفص انصری سے پرواز کرنے والی ہے، اور ابو ہریرہ روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ تو نے تو ساری زندگی رسول اللہ کی حدیث کے لیے سفر کی ہے، ابو ہریرہ تو نے تو ساری زندگی رسول اللہ کی حدیث کے لیے بھوک برداشت کی، ابو ہریرہ تو نے تو ساری زندگی رسول اللہ کی حدیث کے نام لگا دی، ابو ہریرہ تو نے تو ساری زندگی دنیا کے کام چھوڑ چھاڑ کے کاشانہ نبوت پہ لگا دی، رسول اللہ کے قدموں میں زندگی گزار دی، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں قلت زادی، لوگو ابو ہریرہ کے پاس آخرت کا سامان تھوڑا ہے اور آخرت کا سفر بہت لمبا ہے۔ کیا کمایا آج ہم نے؟ کیا سیکھا آج ہم نے؟
اور میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج نفاذ اسلام کی طرف بلانے والی جو آواز ہے، آج اس آواز کے متلاشی بن جائیے۔ کہاں سے آتی ہے آواز نفاذ اسلام کے لیے؟ نکل پڑے رب کے دین کے نفاذ کے لیے۔ اگر آج ہم نہ نکلے، ہماری آنے والی نسلیں اس سے بھی بدتر ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھیں، پھر ہماری نسلوں میں قرآن نہیں ہوگا، ہماری نسلوں میں حدیث نہیں ہوگی، ہماری نسلوں میں اسلام کا نام ہوگا لیکن کام کا اسلام نہیں ہوگا۔ جس قدر یہودیت، عیسائیت، مسلمانوں الہاد کی جو یلغاریں ہیں، ہمارے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو گئے، ہماری بیٹیاں بے راہ روی کا شکار ہو گئی۔ کیا وجہ ہے؟ آج جو تعلیمی ادارے ہیں، تعلیمی اداروں میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی بیٹیاں ہماری نشے کر رہی ہیں، سگریٹ پی رہی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کیا وجہ ہے اس کی؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ان کا مستقبل قتل ہو رہا ہے، ان کی آخرت کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ہمیں کبھی سوچ ہی نہیں ہے۔ ہمارے حکمران بھی لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک سیاسی پارٹی مجھے بتلائیں جو اسلام کا نام ہی لیتی ہو، چلو نام ہی لے لے، اچھا اسلام کے لیے کوئی کام کر رہی ہو، لائیں کوئی ایسی پارٹی۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ ہماری اصل کیا ہے؟ رسول اللہ کا منبر، نبی کا مصلی۔ ہماری اصل کیا ہے؟ رسول اللہ کا منبر اور رسول اللہ کا مصلی۔ رسول اللہ اس منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے اور مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر امامت کروایا کرتے تھے۔ 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور یاد رکھیں، اس وقت ہم بہت زیادہ نہیں تھے، اس وقت ہم بہت تھوڑے تھے، بہت تھوڑے تھے۔ جائیے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے، سب سے زیادہ، سب سے لمبا چوڑا اسلامی حکومت کا جال اگر بچھا ہوا تھا تو وہ مسلمانوں کا تھا۔ جتنی دنیا پہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے، آج تک اتنی لمبی حکمرانی کسی کی نہیں ہوئی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ 64 لاکھ مربع میل پر۔ کوئٹہ میں کس کی حکمرانی تھی؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی۔ 64 لاکھ مربع میل، کتنا لمبا چوڑا نظام تھا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرتے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا ابو ذر، یہ میں مانتا ہوں کمیاں ضرور ہیں، کوتاہیاں ضرور ہیں، لیکن ابو ذر ایک بات مجھے بتلاؤ، 64 لاکھ مربع میل کے اندر کوئی ایک ایسا گاؤں دکھا دو جس گاؤں کے رہنے والے بے نماز ہوں، جس گاؤں کے رہنے والے بے نماز ہوں۔ ایک بستی ایسی دکھا دو جس بستی کے رہنے والے زکوٰۃ نہ دیتے ہوں۔ اور میرے عزیزو، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھا تھا، توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا توکل اپنے رب پر ہے۔ رب پر ایسا اعتماد تھا، رب پر ایسا توکل تھا، اللہ کی ذات پر اتنا یقین تھا کہ ایک وقت آیا کہ رب ذوالجلال نے، اور پھر مسلمانوں کو سب سے زیادہ اگر عزت ملی ہے تو رسول اللہ کے دور میں ملی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں ملی ہے، سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں ملی ہے، سیدنا عثمان ذی النورین کے دور میں ملی ہے، سیدنا حیدر کرار کے دور میں ملی ہے، سیدنا امیر معاویہ کے دور میں ملی ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ قرآن، ایک ہاتھ میں قرآن لیے ہوتے تھے، دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ کی حدیث لیے ہوتے تھے۔ اسلام کے نفاذ کے لیے کوشش کرنے والے، اسلام کے نفاذ کے لیے سر توڑ محنتیں کرنے والے، پھر رب کائنات نے ان کی وجہ سے مسلمانوں کو کتنی عزت دی۔ قیامت تک شاید مسلمانوں کو اتنی عزت نہ مل سکے جتنی عزت مسلمانوں کو اس وقت ملی تھی جب مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن تھا اور دوسرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی حدیث تھی۔ یاد رکھیں، جب تک ہم اپنی اس اصل کی طرف واپس نہیں آتے،
اس وقت تک ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ یہ حکمران، یہ جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، کبھی کسی کی اولاد ہمارے اوپر وزیر اعظم بننے کے لیے پل توڑ رہی ہوتی ہے، کبھی کسی کی بیٹی ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے پل توڑ رہی ہے، اور میرے عزیزو جو آئے گا اس نے ہمیں نچوڑنا ہے، غریبوں کا خون چوسنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس ملک کے اندر اسلام، اس ملک میں سکون ہو، امن ہو، اطمینان ہو، تو اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ طریقہ ہے کتاب و سنت کا نفاذ، اللہ کے قرآن کو غالب کر دیا جائے، رسول اللہ کی حدیث کو غالب کر دیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مصلی پہ کھڑے فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، کون ہے؟ 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، مصلی کے اوپر کھڑا ہو کے فجر کی نماز پڑھا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا کرتا رو رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے تیسری صف پہ کھڑے ہیں، کہتے سمیت حنینہ، میں نے وہاں پہ کھڑے ہوئے اپنے باپ کے رونے کی آواز سنی۔ مسلمانوں، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، گجرانوالہ کے میرے دوستوں، مصلی کی پشت پہ کھڑے ہو کر رونے والا کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ جب ایسے لوگ ہمارے حکمران تھے اس وقت ہم سر جھکا کے زندگی، سر اٹھا کے زندگی گزار رہے تھے، اور جب ہمارے حکمران بے نماز، جب ہمارے حکمران زانی، جب ہمارے حکمران بے نماز، جب ہمارے حکمران اللہ کے دین کے باغی، جب ہمارے حکمران اللہ کی بغاوتیں کرنے والے، کہ الہ کلمات اللہ کی جناب دھجیاں بکھیرنے والے، اللہ کی قسم جب ہمارے حکمران ایسے آ گئے تو ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم غیر مسلموں کی بھیڑ بکریاں بنے ہوئے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں غیر مسلموں کی بھیڑ بکریاں ہیں۔ سردار ابو سفیان نے کہا تھا، اے کیسر روم، اٹلی کے بادشاہ، سنو، جو آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مجھے بتلا رہے ہو، ان کان ما تقول حقا، اگر آپ کہہ رہے ہو، جو کہہ رہے ہو یہ حق ہے، یہ سچ ہے، پھر آج اٹلی کے حکمران سے یہ پروانہ لے جاؤ، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، ایک وقت آئے گا میرے ان قدموں والی جگہ پہ حکمرانی محمد کریم کے غلاموں کی ہوگی۔ کیا پھر اٹلی کے ایوانوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا پرچم نہیں گاڑا تھا؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقبہ بن نافع سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے تلوار لہرا رہے ہیں، اللہ جتنی تو نے زندگی دی وہ ساری زندگی میں نے کھپا دیا اسلام کے نفاذ کے لیے، اب سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہوں، اللہ آج تجھے گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آگے بھی کہیں خشکی ہے، مجھے نہیں پتا، اگر مجھے علم ہو جائے، لو علمت ان وراء هذا البحر ارضا، اگر مجھے علم ہو اس بپھرتے سمندر کے پیچھے بھی کہیں خشکی ہے، لخست فرسی هذا برأیت لا الہ الا اللہ، اللہ تیری عظمت کی قسم ہے میں لا الہ الا اللہ کا پرچم اٹھائے ہوئے اپنے گھوڑے کو سمندر کی موجوں سے لڑا دوں، اور جہاں کہیں خشکی ہے وہاں بھی اسلام کا پرچم گاڑ کے آؤں گا۔ آج وہ جذبے مر گئے، وہ شوق شہادت ختم ہو گئے، آج وہ سوچیں دفن ہو گئیں، آج وہ افکار بدل گئے، وہ نظریات گم ہو گئے، جو نظریات ہمیں محمد الرسول اللہ نے دیے تھے، جو افکار ہمیں اپنے اسلاف سے ملے، آج ہم ان سے کوسوں میل دور جا چکے ہیں، اور آج مسلمان قعر مذلت میں گرے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی اصل کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔